ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا. کل پورے کراچی شہر میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں. میری تمام شہریوں سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دیں. ہمارے سپاہ سالار ابھی گئے تھے سعودی عربیہ, ان کو سعودی حکومت نے عزت دی, بڑا احترام کیا. To save this country, you must show some unity in life. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑا فیصلہ دے دیا کہ کل کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے. ایم کے ایم رابطہ کمیٹی کی میٹنگ, ایم کے ایم کی دھڑا دھڑ میٹنگز, اور اب وہ کیا فیصلہ کریں گے میٹنگ کے بعد نظر آ جائے گا. البتہ پاکستان پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. کون بنے گا میئر کراچی یہ تو کل فیصلہ ہوگا, لیکن ایم کے ایم جو فیصلہ کرے گی اس کے اثرات یقیناً قومی سیاست پر بھی پڑیں گے. جیسے پرپوزلز ہیں ان کے اجلاس میں کہ ہم وزارتوں سے استعفیٰ دے دیں گے, حکومت سے باہر آ جائیں گے. شاید اسی تناظر میں پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اگر ایم کے ایم حکومت سے علیحدہ ہوئی تو پھر صدر مملکت وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں, جیسے گورنر پنجاب نے چودھری پرویز الہی کو کہا تھا. ہم اس پورے تناظر پر تین مختلف مہمانوں سے بات کریں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم جناب عمران اسماعیل صاحب, سابق گورنر سندھ, پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما. بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب, آپ نے وقت دیا. کراچی بلدیاتی انتخابات پر تو ایک بڑا تنازع پیدا ہو گیا. اسلام آباد میں الیکشن نہیں ہوئے تھے, کراچی میں الیکشن ضرور ہو رہے ہیں. دیکھیں, اسلام آباد میں الیکشن نہیں ہونے کی وجہ کراچی میں جس وقت ہم ایم کیو ایم کو دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اسکول میں نئے نئے بچے کو نہیں داخل کراتے تو وہاں وہ رو رہا ہوتا ہے, ضد کر رہا ہوتا ہے اور ٹیچر کھینچ کے لے جا رہا ہوتا ہے. اس طرح سے اس کو کھینچ کے ہمیں لانا پڑا ہے الیکشن میں. الیکشن سے وہ جماعت بھاگتی ہے جس کا گراؤنڈ پہ کوئی ورک نہیں ہوتا, جس کا پبلک میں کوئی سپورٹ نہیں ہوتا, اور یہ سارے اسی لیے بھاگ رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ آج عمران خان کو ہرانا ناممکن ہو چکا ہے. ہم جو ہے یہ جس طرح کی حرکتیں اس وقت کر رہے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت ہی کسی جماعت کو زیب نہیں دیتی. اور یہ جو اب انہوں نے نیا شوشہ نکالا ہے نا کہ جی وہ پہلے حلقہ بندیاں نہیں کرا لیں تو اس کے بعد, لیکن یہ انتخابات تو بہت پہلے ہونے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ بات نہیں رکھی پیپلز پارٹی سے کہ حلقہ بندیاں نہیں کرائیں, یا انہوں نے اس کے بعد کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی. 4 دفعہ الیکشن ڈلے ہوا ہے, چاروں دفعہ یہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار تھے. یہ پہلی بار ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے. حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو ان کا پرسپیکٹو ہے کہ ایک یونین کونسل میں 20,000 ووٹ ہیں, دوسری یونین کونسل میں 70,000 ووٹ ہیں, تو پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس طرح کی ڈسکریپنسی ہے یونین کونسل میں نمبر آف ووٹرز کی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹس ٹو لیٹ. اب تو یہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو گیا کہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ تو آپ کو یاد ہوگا, یہ تو ٹھپے لگا لگا کے تو یہ ہمیشہ سے چلے ہوتے تھے. ہم نے مارک کر کے ان کو دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ایک بلڈنگ ہے تقریباً 150 گز کی, اور اس کے اندر کوئی 1,000-1,500 بندہ اس کے اندر رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ڈسکریپنسی تھی, لیکن الیکشن سے بھاگنا تو کوئی وہ نہیں ہے نا, حل نہیں ہے اسے. ایک اور بھی ایشو سامنے آیا, وہ ہے سیکیورٹی کا مسئلہ. سیکیورٹی اداروں نے بھی اپنی رپورٹ دی. پھر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب, ظاہر ہے ان کو پورا فیڈ بیک ملتا ہے مختلف اداروں کی وجہ سے کی طرف سے, انہوں نے بھی کہا کہ سیکیورٹی مسئلہ ہے, خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹا سا وہاں مسئلہ بن گیا تو کہیں بڑا قومی سانحہ نہ بن جائے. آپ تو خود گورنر رہ چکے ہیں, یہ سیکیورٹی کا اینگل کتنا اہم ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی سیکیورٹی کا اینگل ہے. یہ ہیلے بہانے ہیں سارے, اور اگر ان سے سیکیورٹی نہیں سنبھلتی تو حکومت بھی چھوڑ دے. چھپکے میں وزارتوں کے ساتھ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اندر ہمیں بتا رہے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یہ بیٹھا ہوا کس لیے رانا ثناء اللہ وہاں پہ؟ یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا تو یہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں, الیکشن کو سیکیور طریقے سے کروائیں. ایویں خواہ یہ انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے. یہ سارے جو ہے نا یہ الیکشن سے بھاگنے کے طریقے کہاں ہیں. ہم نے تو ہمیشہ دیکھا ہے, پوری ہسٹری رہی ہے ان کی کہ وہ
جو گرتی ہوئی حکومت ہے اس کے ساتھ تو کھڑی نہیں ہوتے وہ کبھی بھی. یہ پہلے حکومت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ حکومتوں کو تبدیل یا چینج ہونا لازمی ہو جاتا ہے. اب تو ویسے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت پنجاب میں ہوا ہے, پنجاب کی ڈیزالو ہو گئی ہے اسمبلی, کل کے پی کے کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, 60% سیٹوں پر پاکستان میں نئے انتخابات ہوں گے. تو یہ تو افورڈیبل ہے ہی نہیں. یہ آج یا کل میں آپ دیکھیے گا کہ بہت بڑا یہ سرپرائز آپ کو آنے والا ہے کہ یہ خود پی ڈی ایم کی جو الائنس ہے یہ حکومت ڈیزالو کرے گی اور نئے الیکشن کی طرف معاملہ جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2-4 دنوں میں میاں شہباز شریف اپنی حکومت خود ڈیزالو کریں گے اور پورے ملک میں الیکشن ہوگا پھر اکٹھا؟ میں بالکل یہ آپ سے کہہ رہا ہوں اور میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کی تھلتھلی مچی ہوئی ہے, بالکل افراتفری کا عالم ہے, کوئی کسی کی سن نہیں رہا, کوئی بات نہیں ہو رہی. اور خود پی ایم ایل این کے اندر یہ بات ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جتنی رہے گی اتنی زیادہ مزید بدنامی کا باعث بنے گی, کیونکہ ان سے نہ گورننس ہو رہی ہے, نہ حکومت چلا پا رہے ہیں, اور بدنامی علیحدہ ان کے سر ہے. اور بدنام تو ہے ہی, وہ نہیں سکتا کہنا کہ ہم پہ الزام تو ویسے بھی ہے ایسے بھی صحیح نہیں. یہ بات آپ اپنی کوئی اسپیسیفک انفارمیشن کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں یا ایم کیو ایم کے جو ان کے آپشن رہے ہیں؟ ایک آپشن ہے کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے, پھر تو ظاہر اکثریت ختم ہو جائے گی اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں میاں شہباز شریف کی. یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات کہتا ہوں کہ کئی 3 سے 4 میٹنگز ہو چکی ہیں جس کے اندر اسمبلی ڈیزالو کر کے نئے فریش الیکشن کی طرف جانے کی بات انہوں نے آپس میں یہ لوگ کر رہے ہیں. اور ابھی ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا, آدھے بٹے ہوئے, لیکن اندر یہ ہلچل اب یہ شروع ہو گئی ہے کہ الیکشن نئے کرانے پڑیں گے. کراچی کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ اور بھی کامنٹ سننے کو ملے. ایم کے ایم جس دن متحد ہوئی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیا شریف ہوئے کہ پورا شہر بدماش ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے کہ تو وہ بڑے معیوب ہیں شاہ رخ خان سے, اس کے ڈائلاگ بولے چلے جاتے ہیں, ان سے کہیں دکھتا نہیں. وہ آج کسی نے کہا ہے کہ تو ایسا تو بڑا شاہ رخ خان ہی وہ تو ہم شریف کیا ہوا. اس کا ایک چیز تو ہے ذہنی عکاسی تو آپ کو پتہ لگ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ بدماش تھے, یہ تو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بدماشیاں پہلے کرتے رہے, اور یہ شریف کیا ہوا تو بدماش تو کوئی نہیں ہوا. لیکن ہاں یہ ضرور ہوا کہ یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کمال مسلسل کلیم کرتے تھے کہ خالد مقبول صدیقی انڈین را کے ایجنٹ ہے. یہ جب میں گورنر تھا تو میرے پاس آفس آ کے انہوں نے مجھ سے یہ بات کی کہ آپ نے را کے ایجنٹس کو اپنا پارٹنر بنایا ہوا ہے, اور میرے پاس کا ثبوت ہے کہ را کے لیے کام کرتا ہے. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہے کوئی. بہت شکریہ. سابق گورنر سندھ اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جناب عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایم کیو ایم کے رہنما اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے معاون خصوصی صادق افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ان کے بعد نون لیگ کے مرکزی رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. بہت اہم معاملات پر ہم بات کر رہے ہیں, اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں ایم کے ایم کے مرکزی رہنما اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے اسپیشل اسسٹنٹ جناب صادق افتخار صاحب. بہت شکریہ, آپ لوگ مصروف ہیں, آج میٹنگز آپ کی جاری ہیں. پہلے تو یہ فرمائیے کہ الیکشن کمیشن نے اب کل کراچی میں الیکشن کرنے کا حکم دے دیا, کل الیکشن ہوگا. الیکشن کمیشن کی تو ذمہ داری ہے الیکشن کروانا, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. جی پراجا صاحب, لیکن ذمہ داری کیسے پوری ہوتی ہے کہ کسی کی صفائی نہیں ہوتی. تو لاسٹ انہوں نے آرڈر پاس کیا تو جج بھی یہی تھے, جوری بھی یہی تھے, نہ کوئی گواہ تھے. تو ان کو جو بہتر لگا اپنے حساب سے انہوں نے فیصلہ کیا. لیکن سر عدلیہ کا حسن یا ایک انسٹیٹیوشن کا حسن یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کا موقف سنا جائے, نہ کہ آپ نے پہلی اپلیکیشن دی ہے وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے. یہ ایکسپلینیشن نہیں ہوتی. بٹ بہرحال چلیں, ان کی بھی کوئی مجبوریاں ہوں گی جس کی بنا پر انہوں نے ہماری سنوائی نہیں کی, اور انہوں نے الیکشن جس طرح ایک شارٹ نوٹس کے اوپر
जो طویل عرصے سے ہماری ان کے ساتھ ایک نیگوشیشن چل رہی تھی. بہرحال اس نے ان چیپٹر کو کلوز کر کے الیکشن کل کے دن رکھ دی. آپ چونکہ کراچی میں موجود ہیں، کتنا ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل؟ تو دیکھیں جس طرح انسرٹینٹی رہی ہے، obviously یہی ایشو ہے جو ہم نے ریز بھی کیا تھا. جس طرح کی انسرٹینٹی رہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز خود ہی انٹرسٹ نہیں لیا، کوئی کیمپیننگ نہیں ہوئی، لوگوں میں آج اور ابھی تک کنفیوژن ہے، کارکنوں میں کنفیوژن ہے، ووٹرز میں کنفیوژن ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں کنفیوژن ہے. تو انہوں نے اس طرح کا ایک آرڈر پاس جس میں نہ ووٹ لینے والوں کے لیے سہولت رکھی ہے. اب یہ تو میری سمجھ کے باہر ہے، اس طرح کی کیا جلد بازی تھی. انویٹیشن جس کے لیے ہم نے قدم اٹھایا ہوا ہے وہ کراچی کا مسئلہ ہے، تو ایم پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے کراچی والوں کے لیے، بلکہ اگر آپ کے لیے بھی کہیں تو صرف یہ مسئلہ ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم ایک واحد جماعت ہے جو کراچی کے ایشوز کو لے کر چلتی ہے. اس پروگرام سے پہلے بھی میری آپ نے پروگرام جی 148 دیکھیں عالم ایم کیو ایم نے ہی اٹھایا. کیا ایم کیو ایم نے ہی ٹھیکہ لیا ہوا؟ ایم کیو ایم ہی بری بنتی ہے؟ اور کیا یہ ایم کیو ایم اگر کراچی والوں کے حق کے لیے آواز دے رہی ہے، کیا پی ٹی آئی، کیا جماعت اسلامی اور ان سب دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو کیا نہیں کھڑا رہنا چاہیے؟ دیکھیں اگر 90,000 پر ایک یو سی نکل رہی ہے اور دوسری کی 25,000 پر یو سی نکل رہی ہے، جائز ہے. یہ کراچی والوں کا حق مارا جا رہا ہے، یہ کراچی والوں کا یا ووٹرز کا حق چھینا جا رہا ہے. تو اگر ایم کیو ایم اس پر آواز اٹھاتی ہے تو یہ کیا چاہتی ہے؟ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ دیکھیں صحیح ریپرزنٹیشن. ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ ایک امپاورڈ سسٹم ہو لوکل باڈیز کا. یہی ہماری جدت ہے، یہی ہماری کوشش ہے اور کرتے رہیں گے. صادق افتخار صاحب، یہ فرمائیے، میٹنگ ابھی بھی جاری ہے آپ کی، تو کیا سیریس آپشن کیا ہے؟ ان انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ہے یا احتجاجاً حصہ لینا ہے؟ واٹ از دی پلاننگ ناؤ؟ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے یہ جوائن کی تھی ہمارے ووٹر کو سرو کرنے کے لیے، نہ کوئی عہدے لینے کے لیے، نہ کوئی میراث لینے کے لیے. تو اگر ہم اس کیپیسٹی میں نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں. دیکھیں جو لیکن ایک نقطہ صادق افتخار صاحب بڑا ضروری ہے. اگر بائیکاٹ کا فیصلہ ہوتا ہے تو آپ کھلا راستہ دے دیں گے اپنے مخالفین کو کہ وہ آئیں، لڑیں، جیتیں اور پھر کراچی پہ حکمرانی کریں اگلے 5 سال کے لیے؟ دیکھیں اگر اسی سسٹم کے تحت اگر ہم نے لڑنا ہے اور اسی بے بسی کے ساتھ اگر ہم نے اپنا کام کرنا ہے، یہ اب اس طرح کا ناجائز سلوک ہم اپنے ووٹرز کے ساتھ نہیں کر سکتے. دیکھیں کوشش ہماری رہی ہے اس حکومت میں جوائن ہونے کی، جو شرائط یہی تھی کہ اس دفعہ ہم قانون سازی کریں گے جس کی وجہ سے کراچی کا لوکل باڈی امپاور ہوگا. اب اس میں چاہے ضروری نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کا میئر آتا ہے یا پیپلز پارٹی کا آتا ہے، جماعت کا یا پی ٹی آئی کا ہے، جو بھی آئے اتنا امپاورڈ آئے کہ کچھ کر تو سکے. یہ کیسی مجبوری ہے؟ آپ ایک منصب سنبھالتے ہیں تو آپ کا جو ووٹر ہے آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں پاتے، جو آپ کو اپنے کاندھوں پر چڑھا کر آپ کو ایک منصب پر پہنچاتا ہے اور آپ اس کا حق بھی ادا نہیں کر پاتے. تو ایم کیو ایم اس پارٹ حصہ نہیں بنے گی، بلکہ اس جدوجہد اور کوشش میں گامزن ہم رہیں گے کہ کسی طریقے سے ان چیزوں پر قانون سازی ہو. ایک اور سوال پوچھا جاتا رہا ہے، میں ضرور آپ سے پوچھتا ہوں، جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کا، یقیناً میٹنگ میں سارے پوائنٹس آئیں گے، لیکن ایک سوال پوچھا جاتا رہا کہ اگر ایم کیو ایم ایون احتجاجاً بھی ان الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو کس نشان پہ لے گی؟ ڈالفن کے نشان پہ آپ کا ووٹر ووٹ دے گا یا پتنگ کے نشان پہ؟ سر یہ بہت ہی واضح جواب ہے، پتنگ ہی ایم کیو ایم کی شناخت ہے اور سارے دھڑے جو ہیں وہ پتنگ کے ہی تلے ہیں اور اسی پر لڑیں گے اور انشاءاللہ آگے آنے والے الیکشن بھی اسی طرح لڑے جائیں گے.
ये बड़ा अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि आज भी ये सवाल उठाया जा रहा था। बहरहाल फैसला अगर लड़ने का हुआ तो फिर मैं इस हवाले से पूछा सवाल। ये भी एक कराची के कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जी इस्लामाबाद में भी इसी तरह से शेड्यूल आया था, हुक्म आया था, इस्लामाबाद में तो इलेक्शन नहीं करवाया गया, कराची में क्यों इलेक्शन करवाया जा रहा है? आप क्या समझते हैं? आप तो वज़ीर आज़म के भी मुआवन ख़ुसूसी हैं। तो देखिए, ये अफसोसनाक बात है कि दौरे मायार तो है ही, आपने बता दिया। जो वफाक में चीजें होती हैं वो हमारे सूबे में नहीं होती। अब जहां हमने पीडीएम के साथ मिलकर सब की गारंटियां ली, लेकिन वहां जब हम अब मुड़ते हैं, हम अपनी आवाज की सुनवाई और जो गारंटर्स हैं उनको भी झंझोड़ा। देखें, आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें, क्योंकि आपने जिम्मा लिया था। हमारा इत्तेहाद तो बहरहाल वफाक में है, पीएमएलएन के साथ, पीपीपी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रही थी। तो हमने इसी वजह से, इसी अंदेशों की वजह से जो है बाकी जो पार्टी के लीडरान हैं उनसे दस्तखतें भी दी, उनसे गारंटी भी दी। बट बहरहाल देखें, ये बड़े अफसोस का मकाम है, इस नहज पर हम आकर खड़े हैं। एक और बात भी आती रही सामने, कल से एक और बात भी सामने आ रही है कि एमकेएम फिर वजारतें भी छोड़ देगी, इस हुकूमत से भी निकल जाएगी। वफाकी सतह पर जो आप फरमा रहे हैं, आप तो ख़ुद भी वज़ीर आज़म के मामन ख़ुसूसी हैं, तो इस तनाजुर में अगर ये फ़ैसला होता है, ऊपर से पीटीआई कह देती है अपने सदर ममलिकत को कि वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट मांगें, तो काबीना से निकल के फिर तो आप चले जाएंगे, काबीना में नहीं रहेंगे, एतमाद का वोट देंगे या नहीं देंगे? देखिए, यही कुछ फैसले होने राब्ता कमेटी की मीटिंग में। और देखें, एट द एंड ऑफ द डे के हमारा माशाल्लाह जिस तरह का सिस्टम है, वो मशवरे के साथ हम आगे बढ़ते हैं, मेजोरिटी के साथ बढ़ते हैं। तो जो भी राब्ता कमेटी का होगा वो हमारे कन्वीनर खालिद महबूब सिद्दीकी भाई तो उस पर अपना हतमी फैसला देंगे, और उस फैसले के बाद ही हम उस इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बात भी मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा। आप लोगों को हल्का बंदियों पे एतराज़ है कि किसी यूसी में 20,000 वोट रखा गया है, दूसरी यूसी में 70,000 वोट रखा गया है। इस पे ना जमात इस्लामी ने कोई एतराज़ किया, ना पीटीआई ने एतराज़ किया, सिर्फ आपको क्यों एतराज़ है? तो यही है कि हमें लगता है कि हम वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी हैं जो एक्चुअली दर्द रखते हैं। ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेशन ही सही नहीं होगी, एक यूटी में 20 इस तरह का आपका सिस्टम होगा, तो आप किस तरह इस चीज को जस्टिफाई कर सकेंगे? लेकिन इस नाइंसाफी में तो हमें अपना हिस्सा नहीं डालना। और मैं तो बारहा काफी टीवी शो पर पर्सनली भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ हमारे जमात इस्लामी के भाइयों को, पीटीआई के भाइयों को, देखिए इसमें तो अपना भी हिस्सा डालें, वरना आप कराची के साथ नाइंसाफी करेंगे, कराची वालों के साथ नाइंसाफी करेंगे, जिन्होंने आपको सीटें दिलवाई हैं, ऐवानों में बिठाया है, उनके साथ नाइंसाफी करेंगे। तो खुदारा इस तरह की नाइंसाफी ना करें, इस एमक्यूएम की जंग और जद्दोजहद में शामिल हों और हमें बल्कि सहारा दें, साथ मिलकर ये रद्द करें। कौन सा ये एमक्यूएम अपने लिए कर रही है, एमक्यूएम कराची के लिए कर रही है। और फिर देखें, अगर आप पीटीआई बहुत पॉपुलर जमात है तो भाई पॉपुलैरिटी से जीते हैं, लेकिन अपने आप को गिने तो सही, आप अपने वोटर को सही तरह रिप्रेजेंट तो करवाएं। तो क्या इतनी जल्दी है आपको मनसब की, आप इतनी नाइंसाफी करके ये सीटें हासिल करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब सादिक इफ्तिखार साहब, रहनुमा एमकेएम और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी। नाज़रीन, एमकेएम का पर्सपेक्टिव दे रहे थे। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे नून लीग का मौक़िफ़ देने के लिए हमारे रूबरू होंगे जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम इन बेतहाशा सियासी सरगर्मियों के हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त हम नून लीग का मौक़िफ़ लेते हैं और नून लीग का पर्सपेक्टिव देंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मरकज़ी रहनुमा हैं नून लीग के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो और ख़ास तौर पर पंजाब हो, सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। क्या आपके पास, आपकी पार्टी के पास ऑप्शंस अब ख़त्म हो रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया भाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए,
جب آپشنز سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو آپشن زیادہ کھلتے ہیں، آپشنز ختم نہیں ہوتے. جو پولیٹیکل سینیریو بدلتے ہیں اتنا ہی پولیٹیکل اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں، پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی حکمت عملی اور اپنی تدبیر جو ہے اس سے آگے بڑھتی رہتی ہیں. تو یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جو خدا نہ خواستہ کوئی جیسے آپشن کلوز ہو گئے ہیں یا کوئی بہت کوئی فکر انگیز کیفیت ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. نہیں، لیکن خود آپ ہی کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے آج ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو اعلان کر دیا کل کراچی کے الیکشن کا، لیکن رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی خدا نہ خواستہ کسی ثانیہ میں تبدیل نہ ہو جائے. اگر کل کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ صورتحال تو بڑی کمپلیکس ہو چکی ہے. دیکھیں، یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ صورتحال جو ہے وہ بالکل کمپلیکس بن گئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اب یہ بھی جو دیکھیں کہ وہ اپنا ایک آئینی کردار ادا کر رہا ہے. وہ کوئی اپنے حقوق سے تجاوز نہیں، اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر رہا. اور اسی طرح جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں وہ بھی اپنی جو ان کی بحثیت وزیر داخلہ ہے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. جو وہاں پہ سینسٹیویٹی ہے اس ایریے کے اندر، یا وہاں پہ جو حالات اگر سنگین ہیں اور اس میں تناؤ کی کیفیت ہے خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد میں، تو وقت سے پہلے آگاہ کرنا وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے. اور وزیر داخلہ کے پاس جو انفارمیشن ظاہر ہے حساس انفارمیشن آپ کے انٹیلیجنس کے مختلف ذرائع سے موصول ہوتی ہے، وہ کسی اور کو اویلیبل نہیں ہوتی. اسی لیے وزیر داخلہ کی جو بات ہوتی ہے کسی بھی خطرے سے آگاہ کرنا یا کسی بھی مخصوص آپ یہ کہیں کہ سینسیٹیو پوزیشن سے یا سچویشن سے آگاہ کرنا، یہ اگر وہ کرتے ہیں بات اس پہ تو اسے سیریس لیا جاتا ہے. وہ کوئی غیر سنجیدہ بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اپنے اندازوں کی بنیاد کے اوپر بات کرتے ہیں. ان کے پاس بالکل ڈیٹا ہوتا ہے، ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ بات کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ خیر کرے، امید ہے کہ صورتحال کوئی بہتری کی طرف جائے گی اور انشاءاللہ پاکستان میں امن رہے گا. ہم دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ آپ نے درست فرمایا کہ وزیر داخلہ کوئی بھی ہوں ان کے پاس پورے ایک جو سسٹم ہے اس کی رپورٹ آتی ہے اور اس کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. ذرا سندھ سے پنجاب آتے ہیں. جو کچھ پنجاب میں ہو چکا آپ تو کہیں گے صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے نگران سیٹ اپ بننا ہے، تو کیا اب صورتحال کو سنبھالنے کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کا واپس آنا آپ لوگوں کے لیے ناگزیر ہو چکا اب؟ جی بالکل جی، میاں نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے بھی مکمل ان کی تیاری تھی کہ پاکستان واپس آنا ہے. اور ابھی جب مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ تھیں ان کی ایک سرجری ہوئی جس کی وجہ سے کچھ مزید تاخیر ہوئی، تو اب وہ بھی ماشاءاللہ آ گئی ہیں لندن واپس. میاں نواز شریف صاحب بھی لندن میں، اور اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ اعلان ہو جائے گا کہ کب میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان آنا ہے، لیکن بہت جلد انشاءاللہ میاں صاحب پاکستان میں موجود ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ خود بھی پارلیمنٹیرین رہے ہیں اور پی ڈی ایم میں بھی آپ ابھی سرکردہ رہنما ہیں، آپ کے گھر پہ اجلاس ہوا کرتے ہیں. جو ایم کیو ایم کے تحفظات آئے کراچی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، تو پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے کہ صدر مملکت سے کہا جائے وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے اعتماد کا ووٹ مانگیں، میاں شہباز شریف سے کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. تو یہ تو بڑی چیلنجنگ صورتحال بن جائے گی آپ کی حکومت کے لیے. شوکت صاحب، جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ حکومتوں کو آتے رہتے ہیں اور ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونا ہی حکومتوں کا کام ہے. تو اس لیے چیلنج چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ نہیں دیکھا جاتا. بے فکر رہے انشاءاللہ تعالیٰ، الیکشن وقت پہ ہوں گے، اور اگر کوئی اس طرح کی سچویشن بنتی ہے، ہمارے جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم کے وہ بہت سارے قابل احترام ہیں، لیکن ظاہر ہے اس اتحاد میں شامل جماعتیں ایسی بھی ہیں جن کی صوبائی سطح کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی بھی ہے، ایک دوسرے کے خلاف وہ الیکشن بھی لڑتی ہیں. تو اس لیے یہ جو چھوٹی موٹی فرکشنز ہیں یہ آتی رہتی ہیں، لیکن ایک براڈر نیشنل انٹرسٹ کے لیے آپ یہ کہیں کہ انشاءاللہ ان معاملات کو خوش اسلوبی سے سنبھال لیا جائے گا. کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے خدا نخواستہ
फेडरल गवर्नमेंट को कोई खतरा हो। ये नेशनल इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, मुल्क शदीद किस्म के माली बहरान में है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की। आज वज़ीर आज़म साहब ने जब वो सिविल सर्वेंट से खिताब कर रहे थे बाकायदा उसका जिक्र भी किया। सऊदी अरब हमारी मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स में सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बात की जा रही है। देखिए, सऊदी अरब के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो कोई भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि ब्रादर इस्लामी मुल्क हमारा सऊदी अरब, जिसका ज़ाहिर है मुस्लिम उम्मा में भी बहुत एक मरकज़ी किरदार है, और हमारी जो हरमैन शरीफैन से जो निस्बत है हर मुसलमान की, उस हवाले से जो मकाम सऊदी अरब को हासिल है वो उसका कुछ सानी नहीं है। फिर जहाँ तक हमारे बरादराना आपस में ताल्लुकात हैं वो भी मिसाली हैं। हर कदम पे सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की है। जब कभी सऊदीया को जिस जगह ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हटा, और सऊदी अरब की आप ये कहें कि सरहदों की हिफाजत को पाकिस्तान की सरहदों जैसा समझा, उन्हें उतना ही मुतबरक समझा। उसी तरह उसकी हिफाजत के लिए जब ज़रूरत पड़ी हम मौजूद रहे। तो ये कोई सोशल मीडिया पे अगर किसी ने, क्योंकि पाकिस्तान के जो आपको बज़ाहिर सारे हमदर्द नज़र आ रहे होते हैं, असल में हमदर्द होते नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिसने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कोई किसी तरह की भी कोई ज़हर अफशानी की है, वो उसने पाकिस्तान से ज्यादती की है और पाकिस्तान की इंटरेस्ट के साथ ज्यादती की है। बाकी सऊदी अरब का इससे पहले भी और अब भी मुश्किल हालात में पाकिस्तान के साथ खड़ा होना काबिल सताइश है, और हर पाकिस्तानी बड़े दिल से उसकी कदर करता है। सरहदों की हिफाजत की आप बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज जिस तकरीब की मैं बात कर रहा था उसी में ये भी कहा कि जब हमारे आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब गए, वहाँ उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं है। एक अखबार में बाकायदा आर्टिकल छपा, और उस आर्टिकल की रिपोर्ट पर, उस आर्टिकल के कंटेंट के हवाले से मैं बात कर रहा था। तो क्या ऐसा आर्टिकल फिर जनरल आसिम मुनीर के दौरे सऊदी अरब के असरात को अंडरमाइन करना था? फिर मैं उन आर्टिकल से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको ये कहा है कि जिसने भी वो आर्टिकल लिखा है, कोई सोशल मीडिया पे किसी ने कोई फनकारी दिखाने की कोशिश की है, उसने पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ बात की है। इसमें ना मैं आर्मी चीफ का नाम लूंगा, ना प्राइम मिनिस्टर का नाम लूंगा, मैं मुल्क का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ये ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हैं। ये आप ये कहेंगे कि दिस इज अ रिलेशन बिटवीन टू नेशंस। ये कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिश्ता नहीं है, ये दो अक़वाम का रिश्ता है, और इसमें जो भी दरार डालने की कोशिश करेगा, मैं कहूँगा वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने कि ख़ास तौर पर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को अगर कोई ख़राब करने की कोशिश करता है तो वो मुल्क के मफाद को नुकसान पहुँचाएगा। नादरीन, पर्सपेक्टिव आपने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का सुना। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।